اگر کوئی لفظ جہاد کے ذریعے شادی کرتا ہے تو 5 سال 10 سال کی سزا اس میں. اب میرے کو آ کے بول رہے نہیں اویسی آپ صحیح کہے تھے. میں نے کہا اب فائدہ کیا ہے نقصان پہنچانے کے بعد آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے، CAA کا قانون 540 کا ایوان ہے. کس نے نریندر مودی کے 303 MPs کے سامنے اس CAA قانون کو یہ کہا کہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے، یہ مذہب کے نام پر ناانصافی کرتا ہے، رائٹ ٹو ایکوالٹی کا وائلیشن ہے. کس نے کہا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے گوروں کی جو حکومت نے قانون بنایا تھا افریقہ میں، تو گاندھی نے گوروں کے سامنے اس قانون کو پھاڑ کر جلایا تھا. تو میں نے مودی سرکار کی حکومت کے سامنے وہ کام کیا، کہا کہ جس طرح گاندھی نے کام کیا میں مودی تمہارے قانون کو پھاڑتا ہوں آج پارلیمنٹ. یہ کام کوئی نہیں کیے، ہم قانون کو پھاڑے. مقصد کیا تھا کہ پیغام جنتا کو ملے کہ تمہارا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے لوک سبھا میں، گونگا بن کر نہیں بیٹھا ہے، اندھا بن کر نہیں بیٹھا ہے، بلکہ وہ حرکت کرنے بیٹھا ہے، لڑنے کے لیے بیٹھا ہے. اگر آج گجرات کی اسمبلی میں ویدھان سبھا میں چھوٹو بھائی وساوا کے ساتھ آپ کے نمائندے کامیاب ہو کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی گجرات کی ویدھان سبھا کی در و دیواروں کو ہلا کے رکھ دیں گے. اور کیسے ہلائیں گے؟ تمہارے مسائل بیان کر کے، انصاف کا مطالبہ کر کے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سرزمین پر بسنے والے آپ تمام کو میں سلام کرتا ہوں. آپ نے بہت تکالیف برداشت کیے، آپ نے بہت سے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، آپ نے خاک اور خون کے دریاؤں سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ کے سروں پر کالے بادل منڈلاتے رہتے ہیں. مگر میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں حیدرآباد کی عوام کی طرف سے. میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں. بہار کا وہ بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ سیمانچل ہے. میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں اتر پردیش کے ان غریبوں کی طرف سے. میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں مہاراشٹر کے ان غیور لوگوں کی طرف سے کہ اے گجرات کی سرزمین پر بسنے والوں، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس لڑائی میں تم اب اکیلے نہیں ہوگے. تمہاری آنکھ میں آنسو آئے گا تو ہماری آنکھ میں بھی آنسو آئے گا. تمہارے سینے میں تکلیف ہوگی تو ہمارے سینے میں بھی ہم اس کی چبھن کو محسوس کریں گے. تمہارے تلووں میں اگر کوئی کانٹا چپے گا تو یقین جانو ہمارے تلووں میں بھی درد ہوگا. تمہاری تکلیف تم اب اکیلے نہیں سہو گے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان ناانصافیوں کے دور کا خاتمہ کریں گے. اور بھارت کا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سیمانچل میں الیکشن لڑے، 5 سیٹ پر کامیابی ہم کو ملی، اور جیسا 5 سیٹ جیتے تمام کے تمام لکھنا شروع کر دیے انہیں آ گیا، یہ پارٹی آ گئی. اچھا ہم کو لے جا کر جنا سے ملاتے، دور دور تک تعلق نہیں ہے. جنا بھارت کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ہمارے بزرگوں نے فیصلہ لیا کہ بھارت ہماری سرزمین ہے، ہم اس سرزمین پر باعزت شہری بن کر رہیں گے. مگر الزام لگانا ان کا مقصد ہے. میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اب کانگریس میں دم نہیں ہے میرے بھائی، اب کانگریس میں دم نہیں ہے. اب کانگریس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کا. اب کانگریس کو اگر دنیا کے سب سے بڑے حکیم صاحب کے پاس بھی جا کر بولیں گے حکیم صاحب ایک پیشنٹ ہے، حکیم صاحب پوچھیں گے پیشنٹ کو کیا ہوا، تو آپ بولیں گے پیشنٹ بہت کمزور ہو گیا. حکیم صاحب بولیں گے پیشنٹ کا نام، تو آپ بولیں گے کانگریس. حکیم صاحب بولیں گے بیٹا میرے پاس اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے. آپ کانگریس کو نہیں اٹھا سکتے. آپ یہ جو ویسٹ بنگال میں، مغربی بنگال میں کانگریس اور لیفٹ فرنٹ مردار ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. وہاں ویسٹ بنگال کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجلس کو لے کر آؤ.
ہم ایک وکلپ دیکھ رہے ہیں مجلس کے روپ میں، کیونکہ ٹی ایم سی اور بی جے پی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ہر جگہ پر کانگریس ختم ہو چکی ہے۔ راہل گاندھی ہار گئے امیٹھی، کہاں جا کر جیتے؟ وائناڈ میں، جہاں پر 35% کے قریب اقلیتیں ہیں، اور کانگریس پارٹی کے غلام ہم پہ کہتے ہیں کہ اویسی ووٹ کاٹنے کو آیا ہے۔ ارے میں کسی کو کاٹنے نہیں آیا ہوں، کتا کاٹتا ہے، میں انسان ہوں، میں دلوں کو ملانے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دلوں کو ملا کر رہیں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ صابر صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریے، چھوٹو بھائی وسامہ کے ہاتھ کو مضبوط کریے، اپنے لیے ایک بار آپ ایک فیصلہ لے کر آگے بڑھیے میرے بھائی۔ یہ جماعت آپ کی ہے، برسوں آپ نے مختلف پارٹی کو ووٹ دیا، آج آپ کے درمیان میں آپ کی پارٹی ہے جو آپ کی تکلیف کو، آپ کے غم کو سمجھتی ہے، اور آپ کو اپنی پارٹی کے لیے، خود آپ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ 21 امیدوار نہیں ہیں، آپ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بارات تمہارے گھر سے نکلے گی، آپ کے گھر سے نکلے گی، آپ کو اپنے پورے افراد خاندان کو لے کر 21 تاریخ کو جانا ہے پولنگ بوتھ کو، اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی گجرات کی سرزمین پر ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہاں پر ایک نئی تاریخ لکھیں گے جو گجرات کو مضبوط کرے گا، جو گجرات میں بھائی چارگی میں اضافہ کرے گا، جو احمد آباد میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملائے گا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اب شک کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ پورے تعاون اور کوآپریشن کی بنیاد پر آپ کو فیصلے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اور بھی جلسے ہوں گے۔ یہ پہلا جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی احمد آباد میں۔ میں آپ کے گھر میں آؤں گا، آپ کے گھر میں بیٹھوں گا، اگر آپ چائے پلائے تو چائے بھی پی لوں گا، اگر آپ دودھ پلائے تو دودھ بھی پی لوں گا، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرے صرف میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو، صرف مجھے ہمت دلاؤ، اور دیکھو یہ دیوانہ پورے ملک میں پھرے گا، آپ کی بات کرے گا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں ناانصافی کے خلاف لڑنا میری زندگی کا مقصد ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا میرے زندگی کا نصب العین ہے، انصاف کے لیے لڑنا، یہی لڑتے لڑتے چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ مجھے بہت کچھ دیا ہے، مگر جب یہ ناانصافیوں کو دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، دل ملاہٹ محسوس کرتا ہوں، غصہ آتا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب اس غصے کو جمہوری طریقے سے ہم کو اپنے مقدر کے فیصلے کرنا پڑے گا۔ مجلس کا ساتھ دیجئے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور 21 تاریخ کے دن نوجوانوں پتنگ لے کر کھینچ مارتے ہوئے جانا ہر چیز کو، کوئی انشاءاللہ تعالی آپ کی طاقت، آپ کے جذبے کے خلاف کوئی سامنے نہیں ٹھہرے گا۔ شکریہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی طاقت، آپ کے جذبے کے خلاف کوئی سامنے نہیں ٹھہرے گا۔ شکریہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔